اور مجھے سیلف کمپیشن نہیں آتا تھا، اور مجھے سیکھنا پڑا کہ اپنے ساتھ آسان رہو گی تو دوسروں کے ساتھ آسان ہوگی. اگر آپ نے لڑکی کو بھی دیکھا اور لڑکے کو بھی دیکھا اور دونوں کو اکٹھے آپ پال رہے ہیں تو لڑکے تھوڑا سا دیر سے بولتے ہیں، ناٹ نیسسرلی آلویز، لیکن میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے، رائٹ. اور میں صرف یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو میری ہے، اور ایز اے پیرنٹ میں پہلے اپنے ہی ایکسپیرینس سے سیکھتی ہوئی آ رہی ہوں، اور میں جس پیرنٹ سے بات کر رہی ہوں میں اس کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی انسان دنیا کا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا سٹریس کرتی ہوں اس بات پہ کہ لڑکوں کو شدت سے ضرورت ہے اچھے رول ماڈلز کی. لڑکوں کو شدت سے ضرورت ہے اچھے رول ماڈلز کی، اور ان کا سب سے اچھا رول ماڈل ان کا باپ ہے، ان کے گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ان دو بکس میں سے کرسٹلائز کر کے سمری دوں گی. دونوں بکس کے نام کیا ہیں؟ ڈیکوڈنگ بوائز، New Science Behind the Subtle Art of Raising Boys and the Wonder of Boys, right? What parents, mentors and educators can do to shape boys into exceptional men. جب میں نے اپنی پیرنٹنگ جرنی، جب میں پیرنٹ بنی بلکہ جب میں نے سیکھنا شروع کیا کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، کیا کرنی چاہیے، تو one of the most important books that shaped me into understanding کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے apart from Quran and Sunnah was a parenting book on boys as well. Kyunki I was raised by my mom as a single parent. I had a sister only. Meri khalaएं اور میرے ارد گرد آنٹیز اور لڑکیاں ہی تھیں. I never had a one-on-one interaction of being raised around boys or being around men. تو جب میری شادی ہوئی اور اس کے بعد میرا فرسٹ بورن واز اے سن، الحمدللہ ہیلتھی بیبی بوائے. میرے لیے اس کے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کو دیکھنا تو بہت آئی واز لائک ویری گریٹفل. لیکن جب وہ ٹاڈلر ہوڈ میں آیا اور جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا یا اس کو سمجھنا. آئی آلویز تھاٹ ہی واز like why is he like this, why is he so difficult, why doesn't he just listen. کیونکہ آپ جب اسکولنگ سسٹم میں بھی ہوتے ہو تو آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ گھنٹی بجتی ہے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، گھنٹی بجتی ہے اٹھ کے یہ کر لیتے ہو. آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی اگر آپ بچے کے برین سائنس سے، بچے کے ایموشن سے، اپنے ایموشنل ڈیولپمنٹ سے، اپنے ایموشنل ریگولیشن سے واقف ہی نہیں ہو، ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہو، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا کرنا، بچے کو سمجھنا اور اپنے آپ کو بھی سمجھنا کہ یار میں ہی پاگل ہوں کیا. یوزلی بیکاز میں بہت سیلف کرٹیکل ہوں، آج بھی ہوں، اور مجھے سیلف کمپیشن نہیں آتا تھا، اور مجھے سیکھنا پڑا کہ اپنے ساتھ آسان رہو گی تو دوسروں کے ساتھ آسان ہوگی. تو میرے اندر کی جو ایک انٹرنل جنگ تھی وہ یہ تھی کہ تم ہی پاگل ہو، تم ہی اسٹوپڈ ہو، تمہیں نہیں اپنا بچہ سنبھالنا آ رہا، ساری دنیا بچے سنبھالتی ہے، تمہارے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے. اینڈ اسپیشلی جب میرے ارد گرد کے لوگ مجھے یہ بتاتے تھے بار بار کہ اتنا چیختی کیوں ہو، اتنا چلاتی کیوں ہو، اتنا غصہ کس بات کا ہے، بچے سے آرام سے بات کرو، تمہیں آرام سے بات نہیں کرنی آتی ہے. اینڈ دا تھنگ واز، مجھے لگتا تھا کہ something is wrong with me, something is wrong within me, میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے، ورنہ سارے لوگ بچے تو پال رہے ہیں، رائٹ. تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا اور جاننا شروع کیا تو مجھے سب سے پہلی چیز جو سمجھ آئی کہ لڑکے اور لڑکیاں مختلف ہوتے ہیں. مائی برین سائنس ہی ان کی مختلف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ بنایا ہے، اور یہ چیز قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ. ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے بایولوجیکلی، فزیولوجیکلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی دے آر ڈفرینٹ. اینڈ دے آر میڈ ڈفرینٹ کیونکہ ان کے زندگی میں کرنے کے کام ڈفرینٹ ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے سورس آف ایز اینڈ ریلیف ہیں آف کورس، رائٹ. اور اس وجہ سے ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں جو انہوں نے پلے کرنے ہیں. اب اس میں یہ بات فزیکل اسٹرینتھ کی نہیں ہو رہی، یہ بات ایموشنل اسٹرینتھ کی نہیں ہو رہی، یہ بات ایموشنل ڈسبلٹی ایبلٹی کی نہیں ہو رہی. اٹس جسٹ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میڈ دیئر فطرز ڈفرینٹ، ہاؤ دے آر ڈفرینٹ. سو اب ان دونوں بکس میں جو کرسٹلائزڈ میسج تھا، اگر میں نے وہ سمرائز کیا اور میں وہ دینا چاہتی ہوں، رائٹ. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ تھنگ. اور وہ دونوں بکس ایک ہی بات پہ سب سے پہلے ایمفسائز کرتی ہیں کہ بوائز آر ڈفرینٹ ناٹ ڈیفیشینٹ. ٹھیک ہو گیا. اب ڈیفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ لڑکیوں کی طرح آرام سے چپ کر کے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت ہمیں پلیز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ زیادہ کیوریس ہوتے ہیں، وہ زیادہ چھلانگیں لگانے والے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں. الحمدللہ فار دیئر انرجیز، الحمدللہ فار ہیلتھی چلڈرن. دے آر ناٹ ڈیفیشینٹ، دے آر جسٹ ڈفرینٹ. ان کی لینگویج اسکل، یہ سائنس ہمیں بتاتا ہے، یہ سالوں کی ریسرچ ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کی
लैंग्वेज स्किल लेटर डेवलप होता है, उनका इमोशनल एक्सप्रेशन लेटर डेवलप होता है, उनका वो ऑफन मूवमेंट में एक्सेल करते हैं, वो जब खेलते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं, ढुशुम ढुशुम करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ देयर मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, दैट इज़ देयर मोड ऑफ डेवलपमेंटल एक्सप्रेशन और एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये है कि, और आपने देखा होगा कि लड़के यूजुअली, अगर आपने लड़की को भी देखा और लड़के को भी देखा और दोनों को इकट्ठे आप पाल रहे हैं, तो लड़के थोड़ा सा देर से बोलते हैं, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है, राइट। और वो उनकी डेवलपमेंट में वाज़ेह डिफरेंस होते हैं लड़कियों के निस्बत। दूसरी चीज़ ये है कि वो मूवमेंट से लर्न करते हैं, वो एनर्जी से लर्न करते हैं, दे हैव सो मच एनर्जी इन देम। नॉट सेइंग दैट गर्ल्स डोंट हैव एनर्जी इन देम, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को मूवमेंट पसंद नहीं है, लेकिन बॉयज़ हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ कैपेबिलिटी, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ नीड, राइट। तो इट हेल्प्स देम, और वो मूवमेंट जो है वो उनको फोकस करने में, उनको रेगुलेट करने में अपने आप को, उनको सोचने में, क्रिएटिव होने में वो उनको हेल्प करती है। बॉयज़ नीड दैट। और ऐसा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि ये रूल्स जो है ना, ये सेट इन स्टोन नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे घराने होते हैं जहाँ पे बॉयज़ को मूवमेंट नहीं मिल सकती, या सिंगल पेरेंट होते हैं, या ऐसा माहौल होता है जहाँ पे बच्चे को बाहर ले जाके खिलाया पिलाया नहीं, मतलब उनके साथ घूमा फिरा नहीं जाता, इस तरह का सरसब्ज एरिया नहीं होता। यू स्टिल क्रिएट एक्टिविटीज़ फॉर देम within the confinements of whatever home या school या space where they can express themselves through movements, through play, through structure play, or through sports, जो भी availability है। नंबर 3 क्या है? emotional expression looks different in boys। वो कैसे कि वो लोग ना ज़ुबान से वर्बली कम बोलते हैं। अब यहाँ पे साइड नोट है, नॉट नेसेसरली सारे लड़के एक्सप्रेसिव कम हों अपनी वर्बली, फॉर एग्जांपल, लेकिन इट इज़, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। पहले मेरा बेटा है, फिर मेरी बेटी है, राइट। तो मेरा बेटा माशाल्लाह 2-2.5 साल का हो गया, और उसे जब भी भूख लगती थी वो रोना शुरू कर देता था। अब इस वक्त तक मुझे पता चल जाता था कि ये चिड़चिड़ा हो रहा है या रो रहा है, इसे भूख लगी है, लेकिन हालांकि उसे बोलना आता था, लेकिन वो रोता था। मेरी बेटी जब हुई और वो अभी 1.5 साल की ही थी और वो बोलने भी लगी और वर्ड्स भी बोलने लगी, अब मेरा बेटा जो है वो तकरीबन, मतलब कि चलो ये कह लो कि बेटी ऑलमोस्ट 2 की नहीं हुई थी, अभी 2 से छोटी ही थी, और इनमें मतलब कि 2 साल का फ़र्क है। उसको भूख लगती थी मेरी बेटी को, तो वो मुझसे रो के आके नहीं कहती थी कि मुझे भूख लगी। वो पता क्या करती थी? वो खोलती थी पैंट्री, बंदरों की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती थी, अपना जो कुकी या बिस्किट या चिप्स या जो कुछ भी उसको निकालना होता था निकालती थी, और सिर्फ एक नहीं निकालती थी, 2 निकालती थी कि मैं एक खुद खाऊंगी, मैं अपने भाई को दूंगी। वो अभी भी जो उससे 2 साल बड़ा है, वो खड़ा री 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 कर रहा है, और वो उठ के आई है आगे पेंट्री में ऊपर जाके। एंड मुझे आज तक वो सीन याद है, मैं खड़ी हूँ, मैं किचन में ही खड़ी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूर हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से देख रही हूँ कि हो क्या रहा है। And she comes up and she goes into the pantry, she goes up, she brings down 2 snacks, एक उसको पकड़ाती है, खुद कहती है, खोल के खाना शुरू कर देती है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका देता है कि हम अपने बच्चों के थ्रू भी चीज़ें सीखते हैं, हम अपने बच्चों के थ्रू भी लर्निंग हमारी जारी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो उनका ना एक्सप्रेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो जो उनका गुस्सा होता है ना, हम कहते हैं बहुत गुस्सा आ रहा है इसको, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है। तो हम बेसिकली क्या रहे होते हैं, हम ये रहे होते हैं कि इसको अपने इमोशंस मैनेज नहीं करने आ रहे होते हैं। लड़कों का एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो मैनेज करने का जो उनका तरीका है, या अपना फियर मैनेज करने का तरीका है, वो यूजुअली चीज़ें फेंकना, धाड़ मार, भागते हुए जाना, रोना शुरू कर देना, चीखना चिल्लाना। उनके एक्सप्रेशंस, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, उनके एक्सप्रेशंस पहले उभरते हैं उनके वर्ड से। लड़कियां रोते रोते भी कह देती हैं, आपने बहुत सारी टॉडलर बच्चियां देखी होंगी जो रोते रोते भी कह देती हैं मुझे चोट लगी है, मैं गिर गई हूँ, मुझे डर लग रहा है। लड़के यूजुअली पहले अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और एक्शन के थ्रू बताते हैं, और अगर वो अपने केयर टेकर के करीब हों, उन पे ट्रस्ट करते हों, केयर टेकर रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन जानता हो, को रेगुलेट कर सके अपने बच्चे के इमोशन के साथ, तो फिर बच्चा बताता है कि अच्छा मुझे ना ये मसला है। नंबर 4, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ये तो अपनी किताब में भी मैंने ये लिखा हुआ है, आपको हर पेरेंटिंग की किताब में मिल जाएगा। अब
کنیکشن بفور کریکشن. اس سے پہلے کہ آپ جھڑکو، آپ ڈانٹو، آپ بولو سمجھ کیوں نہیں آ رہا تمہیں، اس سے پہلے بچے سے کنیکٹ کرو. اب یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکے، جس کو خود اپنے اوپر بھی رحم کرنا آتا ہو، جس کا دماغ پہلے ہی اسے گالیاں دینا نہ شروع کر دے، جس سے ہر بات میں یہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہوئے نا یو ہیو ٹو کیچ یور سیلف، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا، تم اسٹوپڈ ہو، تمہیں کیوں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلے ڈانٹتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلے شرمندہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کام ٹھیک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیلف کمپیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ نرمی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اگلے کے ساتھ بھی نرم ہو سکو. جو آپ کے اندر نہیں وہ آپ باہر بھی نہیں دے سکتے ہو، اس کو پہلے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. سو بیفور آپ مطلب کہ جھڑکو یا بیفور آپ نصیحت کرنے لگو یا بیفور آپ اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کرو، آپ اڈلٹ ہو. آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 20 سال کا ہے، آپ پیرنٹ ہو. میری پہلی ذمہ داری ہے. مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھ سے مشکل ہو رہا ہے، مجھے کسی دن یاد رہتا ہے، کسی دن نہیں یاد رہتا، کوئی بات نہیں، دیٹ از ہیومن. آپ پیرنٹ ہو، فرشتہ نہیں ہو، انسان ہو، ٹھیک ہے. اتنی ہیومننس تو ہوتی ہے. کسی دن نہیں بھائی دماغ خللیہ مللیہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں دماغ صحیح ٹھکانے رہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یو ہیو ٹو کیپ کمنگ بیک ٹو دیٹ پریکٹس اینڈ آئی ایم دا پیرنٹ. میری پہلے ذمہ داری ہے that I have to be kind. I have to first connect with my child. Even if it seems کہ مجھ سے connection نہیں ہو پا رہا, right? You have to bring yourself, you have to give yourself that time to make that connection. Respect سے connection ہوتا ہے, trust سے connection ہوتا ہے, اور یہ respect اور trust جو ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. میرے کیس میں یہ بتاؤں گی, اور میں صرف یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو میری ہے اور ایز اے پیرنٹ میں پہلے اپنے ہی ایکسپیرینس سے سیکھتی ہوئی آ رہی ہوں, اور میں جس پیرنٹ سے بات کر رہی ہوں میں اس کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی انسان دنیا کا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, اور میں نے جو سیکھا ہے اور جو سکھاتی ہوں وہ بیسز اس کا کرکس اس کا یہی ہے جو میری آبزرویشنز ہیں لائف کی, یا جو میں نے ارد گرد کے لوگوں کو پڑھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے اور ان کو آبزرو کرتی ہوں. سو لہٰذا دیٹس وائی آئی گیو دی ایگزامپل دیٹ آئی گیو کہ some days you just don't have the bandwidth, you just don't have the capacity to make the connection first before correction. ہوتا ہے, کچھ دن ہوتے ہیں ایسے جہاں پہ نا آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے, یا کوئی پاسٹ کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے اپنی زندگی میں, اور وہ بچہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ وہ چھلک پڑتی ہے, وہ فرسٹریشن اس بچے پہ چھلک پڑتی ہے. ایسے دن ہوں گے, اپنے آپ کو معاف کر دینا, بچے کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرنا, بچے کو یہ بتانا. میرا جملہ اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے, میری بات سنو, آئی ایم سوری کہ مجھ سے یہ بات ہوئی, یہ بدتمیزی میری وجہ سے ہے, تمہاری وجہ سے نہیں ہے, آئی ایم ریئلی سوری, کین وی ری اسٹارٹ. یا کبھی کبھی اب اللہ کا شکر ہے میں یہ کہہ دیتی ہوں, میری بات سنو, اس وقت نا میں بولوں گی تو میں اچھا نہیں بولوں گی, تو لیٹس ایڈریس دس لیٹر آن. لیکن مجھے اس بات کو ایڈریس کرنا ہے, میں اس چیز کو چھوڑوں گی نہیں, میں واپس آؤں گی لیکن ایک بہتر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آؤں گی. just give me a few minutes or give me some time. کبھی کبھی مجھے اپنی پیرنٹنگ میں پتہ چلا کہ مجھے اتنا پریشانی یا اتنا غصہ یا مجھے اتنی نان بلیف ہوتا ہے کسی بات پہ کہ ہیں اس نے یہ حرکت کیسے کر دی, اس نے ایسے کیا ہے, کہ مجھے پوری رات لگ جاتی ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے میں, اور پھر اس کے بعد اگلے دن تک لائک مجھے سمجھ آتا ہے کہ یار اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی, اٹس اوکے. سو یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایموشنل ریگولیشن پہ کہ آپ اپنے ساتھ اور اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں کتنے آسان ہو اپنے لیے, تاکہ آپ سچویشن کو بیٹر ہینڈل کر سکو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ اپنے دماغ میں اپنے دل میں کتنے آسان ہو اپنے لیے, تاکہ آپ باہر کی سچویشن جو ہے اپنے بچے کے ساتھ ہینڈل کر سکو. اینڈ یہ اوور دا ایئرز جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہو تو بچے کو آپ پہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پیرنٹ جو ہے نا وہ خام خواہ میں بکواس نہیں کرے گا, یا میرا پیرنٹ جو ہے وہ جھنجھلا کے بس مجھے رد نہیں کر دے گا, یا میرا پیرنٹ جو ہے اگر وہ مجھ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا میری کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ میری بہتری چاہ رہا ہے. رائٹ. نمبر 5 یہ کمیونیکیٹ سائڈ بائی سائڈ ناٹ فیس ٹو فیس. یہ جو ہمیں عادت ہوتی ہے نا, میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, جب وہ غصے سے گھورنے لگتا ہے کہتے ہیں آنکھیں نیچی کرو, آنکھیں نیچی کرو. لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, اسپیشلی جوان ہوتے بچے بچیاں,
اگر آپ ان کو فیس ٹو فیس، اسپیشلی ہمارے اسکولنگ سسٹم میں، یو فیس ٹو فیس شرمندہ دا کڈ، رائٹ؟ آپ کو یہ نہیں پتا، آپ نے یہ خراب کر دیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا تو ایسا، ٹمکانا تو ایسا، تم تو ویسے، تم تو ویسے، وہ بچہ منہ نیچے سر نیچے کر کے مری جا رہا ہے شرمندگی سے، خفگی سے، اپنے آپ کو ماری جا رہا ہے، یا پھر آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وٹ ایور دا سچویشن مائٹ بی، بٹ the communication is dead by that time. سائڈ بائی سائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، یا آرام سے بھی کوئی بات کر دی. فار ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ کمرہ صاف نہیں ہوا، یا گاڑی میں پیٹرول بھرنا تھا نہیں بھرا، یہ بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی ہوم ورک تھا جو نہیں کیا، یا آپ نے دیکھا کہ رپورٹ کارڈ آ گیا، آپ بچے نے آپ سے چھپایا ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا ہے، کوئی چیز انہوں نے بولی تھی، جھوٹ بولی تھی، جھوٹ پکڑا گیا ہے، رائٹ؟ تو اب بجائے اس کے کہ ادھر آؤ نا ذرا، ادھر آؤ، یہ تم نے کیا کیا ہے، رائٹ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، آپ پیرنٹ ہو یار، آپ کر سکتے ہو، اوکے فائن، بٹ ان دا لانگ رن ٹو ہیو اے بیٹر ریلیشن شپ، پریکٹس یہاں سے شروع ہونی چاہیے. And I'm sorry for the noise that's going to come. پریکٹس یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے، یا کوئی اور بات کرتے ہوئے، یا ڈنر پہ یا ٹی وی پہ یا کچھ اور دیکھتے ہوئے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے کہ فلانی صحابی تم نے یہ کیا کیا، رائٹ؟ وہ یہ کہتے تھے کیا بات ہے کہ لوگ آج کل یہ حرکت کرتے ہیں، یا کیا بات ہے کہ کسی نے یہ بات ایسے کر دی، رائٹ؟ ناٹ ڈائریکٹلی شرمندہ کرنا سامنے والے کو. سو آپ بوائز اوپن اپ، بوائز اسپیسیفکلی دے اوپن اپ ڈیورنگ activities, during shared moments. Don't force the conversation, create an environment for the conversation. میں نے یوزلی دیکھا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھا کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کانورزیشن کرنے کے لیے یوزلی یا وہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس کی کوئی پسند کی بات پہلے شروع کرتے ہیں، اس کو پہلے ایموشنلی اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مین ٹاپک پر آتے ہیں. He doesn't start with آؤ نا ذرا مدعے کی بات کرتے ہیں، مجھے تم سے یہ I've never seen him do that. And when I read the books and when I read the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the best way. چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، لیکن لڑکے اسپیشلی ان سے کنیکٹ کرنے کے لیے اور ان کا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے، اور تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں اور آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکو، آپ ان کی بات کو بھی فیس ویلیو پہ لو. یہ نہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کچھ پیرنٹس کو یہ پرابلم بھی ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہی کہنا شروع کر دیتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم، آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو پتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ورک اراؤنڈ اٹ، تو بھی یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ریگولیٹ یور سیلف اینڈ آسک انٹیلیجنٹ کوشچنز. ون آف دا تھنگز دیٹ اب میرا ریلیشن شپ میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ یار اگر جھوٹ بولنا نا تو مت بولنا، اور اگر سچ بولنے سے ڈر لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سچ بولو، کچھ نہیں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا، سچ بولو. سچ بولنا زیادہ بہتر ہے، جان جلدی چھوٹ جاتی ہے، پرابلم جلدی حل ہو جاتا ہے. قسم سے جھوٹ جو ہے نا وہ چیز کو لٹکا دیتا ہے. خیر، نمبر 6، جب وہ زیادہ دیر خاموش رہتے ہیں یا وہ اپنی چیزوں میں مگن رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اوکھے ہیں. اور یہ میں 110% اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ جب لڑکا یا بیٹا جو ہے وہ زیادہ ہی خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی طوفان پک رہا ہے اس کے اندر، رائٹ؟ ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں تو میں نے اپنے بچوں میں بھی یہ دیکھا ہے، اور میں نے ارد گرد والے بچوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی اسٹرگلز ہائڈ کرتے ہیں. لڑکے اسپیشلی ایموشنلی وہ اپنی اسٹرگلز ہائڈ کرتے ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس سے ہینڈل نہیں ہو پائے گا، یا پیرنٹس مجھے جج کریں گے، یا وہ مجھ میں ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو میسج جو دونوں کتابوں میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ a silent boy is not a peaceful boy. Not always, right? So maybe just a little hidden one. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ Again, open conversations، ان کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں، ان کے ساتھ ریگولرلی کوئی ایک میل ان کے ساتھ کھائیں، کوئی ایک ایکٹیویٹی ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ باہر اکیلے جائیں، کچھ نہ کچھ ایموشنل سپورٹ ان کو دیں. یہ بہت ضروری ہے. آج جو ہمارے مردوں کا ایک سائیکولوجیکل ایک ایپیڈیمک چلا ہوا ہے آف لونلینس، آف آدمی زیادہ سوئسائڈل ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. دس از ناٹ می سیئنگ دس از بیکاز آف دا لونلینس دیٹ ایٹس ود ان دیم. اٹس آئیڈیا کہ ہمیں کوئی سمجھے گا نہیں، یا ہم شیئر نہیں کر سکتے، یا ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، یا whatever they are going through. So
just because a boy is silent and he's not giving you trouble does not mean that everything is okay with his life. You have to give them more attention. You have to pour in more love. You have to create more trust with the boy. Number 7, modern challenges. Of course, جو challenges ہیں ہمارے بوائز اور ہماری گرلس کے بھی یہ چیلنجز ہیں. سوشل میڈیا از دا بگیسٹ چیلنج. پورن از اندر ویری بگ چیلنج. ڈوئنگ حرام اسٹف از اندر بگ چیلنج. ٹیکنگ دین اور دنیا اور تقوی اور انسانیت اور ہیومینٹی اور ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا از اندر چیلنج. یہ ساری چیزیں نا پیرنٹس جو خود کر رہے ہیں یا ان کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اور جو ان کے اسکولز میں کالجز میں ہو رہا ہے اور جو ان کے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ مسلسل چل رہا ہے, a lot of that is going to affect the boy. A lot of that is going to affect the boy. ارلی ایجز میں ہمارے پاس کنٹرول ہوتا ہے لمٹ سیٹ کرنے کا, باؤنڈریز سیٹ کرنے کا, ایگزامپل سے ان کو سکھانے کا, اینڈ دیٹس دا بیسٹ وی کین ڈو. دیٹس دا بیسٹ وی کین ڈو. میں آج بینگ اے پیرنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ان 2026 بینگ اے پیرنٹ آف 3 adult children, right, I can tell you this: you can do the best of the best of the best by the best of the best by doing everything right, and still in today's world or in any era the child is still going to do something that you won't approve of. یہ آپ کا فیلئر ایز اے پیرنٹ نہیں ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ ایز اے پیرنٹ ہے. اور وہ جو بچہ اب ماشاء اللہ اپنی زندگی میں چل رہا ہے آگے, یہ اس کی زندگی کے ٹیسٹ ہیں, اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں, اس کی زندگی کے سیکھنے کے کام ہیں. سو دیٹ از دا ریالٹی. Number 8, boys are getting mixed messages about masculinity. Be strong versus be vulnerable. Don't cry versus express yourself. Boys aren't confused kyunki wo incapable hain. They are confused because their rules keep changing. And this is same for the girls, this is same for the boys. Liberalism, feminism, red pill, flana pill, I mean, it's a gross world. It's a gross world. اور آپ کا ایز اے پیرنٹ ہر چیز کی نبض کو جاننا ضروری ہے. ہر چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو, لیکن یہ مشکل کانورزیشنز, یہ مشکل باتیں, یہ ہونا, یہ کرنا, یہ جاننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور بیلنس کریٹ کرنا ضروری ہے. Number 9, boys need role models and guidance. I cannot, sorry about that, میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا اسٹریس کرتی ہوں اس بات پہ کہ لڑکوں کو شدت سے ضرورت ہے اچھے رول ماڈلس کی. لڑکوں کو شدت سے ضرورت ہے اچھے رول ماڈلس کی, اور ان کا سب سے اچھا رول ماڈل ان کا باپ ہے, ان کے گھر ہے. اور اگر وہ نہیں ہے یا وہ اگر اچھا رول ماڈل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ان کے نانا, دادا, تایا, چاچو, ماموں, خالو, بھائی, کزن, مسجد کے امامز, teachers, their elder brothers, they need role models. They need role models. بعض اوقات لڑکے اپنے گھر میں اپنے باپ سے یا ان سے ان کی اچھی دوستی نہیں ہوتی, لیکن اگر ان کو کچھ یا ان کی اور ان کے پیرنٹس کی آپس میں نہیں اتنی انٹلیکچوئل ویو لینتھ پہ یا ایموشنل ویو لینتھ پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, رائٹ, اور وہ کسی سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کسی اچھے سے مشورہ کریں, کسی ایسے سے مشورہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو. that is much more important. آج کی دنیا میں بچے اپنے پیرنٹس سے زیادہ کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایموشنلی؟ اپنے فرینڈس پہ. وجہ کیا ہے؟ سائنٹیفکلی پروون ہے, بیکاز پیرنٹس بچوں کے لیے اچھا پرووائڈ کرنے کے چکر میں اور سوشل میڈیا اور اپنے یہ ڈسٹریکشنس کی وجہ سے ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے جا رہے ہیں, رائٹ. وی آر ناٹ آلویز ان اویلیبل, بٹ چینج ہو گئے ہیں کچھ چیزیں. ہماری پوری دنیا میں گلوبلی کچھ چیزوں نے ہم سب کو افیکٹ کیا ہوا ہے. اینڈ چلڈرن آر مور اینڈ مور کیٹرڈ ٹورڈز میرا دوست مجھے جو مشورہ دے گا, میرا دوست جو کہے گا, میرا دوست جو چاہے گا. اب اس پہ بھی بہت ریسرچ ہے اور اس پہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ناٹ نیسسریلی پیدا ہوتے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی میرا دوست آپ سے زیادہ میرے لیے میرے حق میں اچھا ہے. وہ جو ایموشنل ڈسکنیکٹ اس کا پیرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, یا جو ان اویلیبلٹی آف ریگولر اینڈ کانسٹنٹ
کنیکشن اینڈ ٹرسٹ ود دا پیرنٹ جب ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر بچے اپنے دوستوں کی طرف ٹرن کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ صرف دوستوں کو چوز کریں اپنے پیرنٹس کے اوپر. ہاں ایک ایج آتی ہے جب وہ ساری چیزیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور ہم سے نہیں شیئر کریں گے, اینڈ دیٹ از نارمل ڈیولپمنٹ تھنگ, دیٹ از نارمل. لیکن ضرورت سے زیادہ یا مشکل تکلیف میں بجائے سے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف آئیں, وہ اپنے دوست کی طرف جا رہے ہیں جو اسی کے ہم عمر ہے, جو اتنا ہی ایکسپیرینس ہے جتنا وہ بچہ خود ہے, دین دیٹ از پرابلمٹک, رائٹ. سو اس وجہ سے ان کو رول ماڈلس اور ان کو گائیڈنس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. اور نمبر 10 کیا ہے؟ رسپانسبلٹی, پرپس اور آئیڈینٹی. بچوں کو, لڑکوں کو اسپیشلی شروع ہی سے سینس آف رسپانسبلٹی, سینس آف آئیڈینٹی, سینس آف کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ان کو ان کے پیئرز اچھے ہوں, ان کے رول ماڈلز اچھے ہوں, ان کے فادرز اور مدرز ان کو اچھی چیزوں میں انوالو رکھیں. یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں, باہر کے کاموں کی ذمہ داریاں, اسکول میں ڈفرینٹ اف دے آر گوئنگ ٹو اسکولز اینڈ اسکول میں ڈفرینٹ گروپس اور ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر ان کا انوالو ہونا, دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور وداؤٹ گائیڈنس وہ اپنی آئیڈینٹی کہاں سے لیتے ہیں؟ وداؤٹ گائیڈنس دے ٹیک دیئر آئیڈینٹی فرام دیئر پیئرز, فرام انٹرنیٹ, فرام انہیلتھی انفلوئنسز, جو کہ ماشاء اللہ ایک اسکرول پہ بھی الاؤڈ ہیں. نمبر 11, اور یہ بہت مطلب امپورٹنٹ بات بھی ہے, ناٹ نیسسریلی 100% سچ بھی ہے, لیکن دونوں بکس اس چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ سسٹمز آرنٹ بلٹ فار بوائز. ایجوکیشنل انسائٹ, کیونکہ اسکول ریوارڈ کرتے ہیں اسٹلنس کو, وربل ایکسپریشن کو, آرگنائزیشن کو, حالانکہ یہ لڑکوں میں لیٹر آن ڈیولپ ہوتی ہیں. سم ٹائمز دا سسٹم ازنٹ فیلنگ بیکاز آف بوائز, boys are failing because the system is failing them. Again, میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ڈسپلن سکھانا لڑکوں کو یا لڑکیوں کو, یا آداب سکھانا اور ان کو رسپانسبلٹی سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگین جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ بوائز کی ڈیولپمنٹل سٹائل ڈفرینٹ ہے. اگر بوائز کو وہ ڈیولپمنٹل سٹائل نہ ملے, یا ان کو صرف سٹلنس ملے, یا چپ کر کے بیٹھے رہو ایک جگہ پہ ہو, تو وہ ان کو بریک کرتا ہے, وہ ان پہ نیگیٹو اثر رکھتا ہے. نمبر 12 لیبلز کین بیکم آئیڈینٹی. لیزی ہو, ٹربل میکر ہو, فلانے ہو, ڈھمکانے ہو, یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے, یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ان کو لیبلز دے دو گے تو ان کی پرسنالٹی میں ایک جھول آ جاتا ہے, وہ ان کی سوچ میں ایک درار سی پڑ جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیبل نہیں ہے اس چیز کے. دس از فار بوتھ دا جینڈرز ایکچولی, کہ دا وے یو ڈسکرائب اے چائلڈ کین بیکم دا وے دے سی دم سیلوز. دس از ایبسلیوٹلی ٹرو فار بوتھ دا بوائز اینڈ دا گرلز. ڈسپلن شوڈ, نمبر 13 از ڈسپلن شوڈ ٹیچ ناٹ شیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈسپلن ازنٹ اباؤٹ کنٹرول, اٹ از اباؤٹ کوچنگ. ہم لوگ لڑکے اور لڑکیوں کی کوچنگ نہیں کرتے. ہم جب انہیں ڈسپلن کرتے ہیں تو ہم انہیں ریجڈ ایک وہ دے دیتے ہیں آئیڈیا, بس یہی کرنا ہے, بس یہی ہونا چاہیے, یہی ہے, رائٹ. کوچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایویلیویٹ کرو, سمجھو, بہتر اور اس سے بہتر یا بہتر اور کم بہتر میں ڈفرینٹ کریٹ کرنا خود سے سیکھو, اپنے دماغ کو اور دل کو استعمال کرو, وزڈم کریٹ کرو. 5 وقت کی نماز itself is a beautiful discipline. اس ڈسپلن میں ایڈڈ کیا ہے کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا یا دن کے کسی ٹائم پہ قرآن پڑھنا. اس میں اور ڈسپلن ایڈڈ کیا ہے کہ نیویگیٹ کرنا, کہ مذاق بھی کر رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں نہیں دکھا رہے ہیں. ڈسپلن کیا, کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں جو ایک ڈسپلن ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. اس سے آف کورس کپڑے صاف ستھرے پہنو, جوتے صاف ستھرے پہنو, اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ صاف ستھری رکھو, یہ بھی ڈسپلن ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ بہتر ہے ایکسٹینڈ کرنا کہ ایسے کیوں ہونا چاہیے اور اس کو ایگزامپل کے ساتھ دکھانا. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ دیٹ آل دیز 13 points for healthy development of our boys will be helpful for all of you. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.